بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں جی۔ سورہ القاریہ کی آیت نمبر 5 تک ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا مرجع ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ سورہ القاریہ کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ وہ ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تو میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اسی پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے جہاں ہماری سورہ القاریہ جو وہ شروع ہوئی تھی، اس میں تذکرہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھڑکھڑا دینے جانے والی، دہلا دینے والی چیز کا تذکرہ فرمایا۔ اب فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو کیا چیز ہے، تمہیں کیا معلوم وہ قاریہ کیا چیز ہے، ہلا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی کیا چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دن ہے ایسا جس دن لوگ جو ہیں ایسے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، بے شمار جیسے پتنگیں اڑتے پھرتے ہیں، اس طریقے سے لوگ بے شمار تعداد میں جو ہے وہ ایسے نکلتے پھر رہے ہوں گے۔ اور یہ پہاڑ جو ہیں بڑے بڑے جو بڑے مضبوط میں نظر آتے ہیں، یہ ایسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ اون کی طرح ہو جائیں گے، بالکل ہلکے بے وزن ہو کے رہ جائیں گے۔ تو یہ ان آیات میں ہم کل پڑھے تھے، قیامت کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر دکھایا۔ اب آج کی آیت میں اس کا مزید آگے تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اس دن کیا ہوگا، وہ کیسا وہ دن ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ ایسا دن ہوگا جس دن جس کے وزن بھاری ہوئے، جس کا تول ہوگا، یعنی کہ اعمال کا اس دن وزن کیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ گویا کہ وہاں پہ اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ وزن ہوگا۔ تو جس کا وزن بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایسے من پسند عیش و آرام کے اندر ہوگا، اس کی مرضی کی زندگی اس کو آگے مل جائے گی۔ اور اس سے الٹ پھر وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن پھر ہلکے ہوئے، وزن اس کا نہ ہوا اس کے اعمال کا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے، اس کی گود جو ہے پھر وہ حاویہ ہوگی۔ اور حاویہ کو کیا فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز ہے، حاویہ کا تذکرہ وہ کیا ہے وہ۔ پھر انہوں نے بیان فرما دیا خود ہی کہ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے پھر وہ، کیونکہ جس کا اعمال کا وزن نہیں ہوگا وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھر جائے گا، ایسا گڑھا ہوگا، وہ آگ کا گڑھا ہوگا، اس کے اندر اس کو جانا پڑے گا، یعنی کہ وہی جہنم کی طرف پھر اشارہ ہوا ہے۔ ان آیات سے کہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کا جو اس دن اعمال نامہ ہوگا، سارے اعمال جو ہوں گے وہ تولے جائیں گے، ان کو وزن کیا جائے گا، ان کو گنا نہیں جائے گا، گنتی نہیں ہوگی کہ انسان نے کتنے نفل پڑھے ہیں، 100 نفل پڑھے ہیں، 200 نفل پڑھے ہیں۔ یہ 100 200 کی 500 کی گنتی وہاں پہ نہیں ہوگی، بلکہ وزن ہوگا۔ یعنی کہ 2 نفلی اگر پڑھے ہیں تو کتنے وزنی تھے، کتنے بھاری تھے، ان کا کیا یعنی کہ تھی، کتنے ان کے اندر خوشو خضوع تھا۔ اس حدیث کے اندر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن وہ اتنے دن لمبی رکعت ہوتی تھیں کہ جیسے کہ پورے رات قیام ہو رہا ہے، 2 رکعت کے اندر پورا قیام گزر گیا، ایسے ایسے بھی یعنی کہ حدیث کے اندر واقعات ملتے ہیں۔ وہ کہ وہ وزنی ہوتے تھے کہ چاہے 2 ہی رکعت پڑھی لیکن اتنی وزنی ہوتی تھیں، ان کا وزن ہوتا تھا۔ آج ہمارے اپنے نمازوں کا خیال رکھ لیں، اپنے اعمال دیکھ لیں تو ایسے دوڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے ہم نے کہ نفل پڑھ رہے ہیں تو بس فٹافٹ پڑھتے چلے جائیں، نماز پڑھ رہے ہیں دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں، کوئی اس کے اندر خوشو خضو نظر نہیں آتا حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان آیات یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ گنتی ضروری نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہے وہ عشاء کی نماز ہم نے 17 رکعت پڑھنی ہے، وہ فٹافٹ 17 پوری کی اور بھاگ گئے۔ مسئلہ یہاں 17 پوری کرنے کا نہیں ہے، یا کوئی بھی اعمال ہے ان کی گنتی کا معاملہ نہیں، کتنی فٹافٹ ہم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ یہ پڑھ لیں اور 10 دفعہ یہ پڑھ لیں، یا ہم زیادہ تر گنتیوں میں لگے ہیں، ہماری ساری باتیں جو ہیں وہ گنتیوں کے اندر آ گئے ہیں کہ 20 تراویح پڑھنی ہے، ہمیں 8 تراویح پڑھنی ہے، وہ گنتی پوری کر رہے ہیں، ہم دھڑا دھڑ سپیڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ آیت بتا رہے ہیں کہ وہاں کوئی گنتی نہیں ہوگی، وہاں پہ گنا نہیں جائے گا اعمال کو، وہاں پہ وزن ہوگا۔ یہاں ہم چاہے تھوڑا کر لیں کسی عمل کو، لیکن وہ اتنے اچھے طریقے سے کریں، اتنا خوبصورت، اتنے وزنی ہونے چاہیے کیونکہ اس کے اندر پتہ لگے ہاں کو کہاں ہم نے کیا ہے۔ تو یہ وزن وہاں پہ تولا جائے گا، اس وزن کے بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کا وزن بھاری ہوگا وہ عیش و آرام کے اندر جائے گا، اس کا وزن ہی ہلکا رہا تو وہ بیکار رہے گا، اس کے لیے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ وہ ایسے حساب سے روئی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اتنے بڑا ڈھیر کا ڈھیر بوریا کی بوریاں لا دے رہے ہیں، ان کا وزن ہی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے وجہ میں ایک چھوٹا سا لوہے کا بٹا ہی رکھ لیتے ہیں تو وہ ذرا سا ہی ہوتا ہے، تو اس کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ وہ کنڈے کو گرا دیتا ہے ایک طرف۔ تو اس قسم کی مثال ہے ہمارے اعمال کی کہ ہم یہاں گنتیوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہاں آیات بتا رہی کہ وہاں گنتی نہیں ہے بلکہ وزن ہے۔ تو یہ آیات یعنی توجہ دلا رہی ہے اس طرح کہ جو بھی عمل کریں اس کے اندر خوشی خضو ہونا چاہیے، آدمی کو وزنی اعمال ہونے چاہیے، صرف ہم گنتی پوری کرنے میں نہ دوڑ لگا رہے ہو، کوئی گنتی وہاں پہ کام نہیں آئے گی۔ فی الحال ہم یہاں تک پڑھیں گے، اسی کے ساتھ ہماری سورہ القاریہ جو مکمل ہو رہی ہے۔ ان آیات کے اندر جب مین پوائنٹس ان کے اوپر پھر نگاہ ڈال لیں
سب سے پہلی بات یہاں اللہ نے بتا دی کہ جو وہ شخص وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن وزن ہوں گے اعمال کے، تو جس کا وزن ہوا بھاری تو وہ تو جائے گا اپنے عیش و آرام کی زندگی میں، اس کو جو ہے وہ کامیابی مل گئی، اب اس کی مرضی کی زندگی شروع ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جس کے وزن ہو گئے ہلکے، اس کا وزن کوئی نہ ہوا، اس کے اعمال جو بھی وہ لے کے آیا ہے، تو پھر وہ جائے گا پھر ایسے حاویہ، سب سے پہلے بتایا حاویہ کہتے جائے گا۔ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ نے بتا دی کو نار ہے، ایسے آگ ہے جو کہ دہک رہی ہے، وہ دہکتی آگ کے اندر پہ جائے گا۔ تو دو جملوں کے اندر اللہ نے ایک بات کو واضح کر دیا کہ وہاں پہ اعمال جتنے بھی ہوں گے ان کا وزن ہونا ہے، اس وزن کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا واقعی وزن ہو، جو قیامت کے دن تولے جائیں تو ان کا وزن نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بس گنتیاں پوری کر رہے ہوں، ہم نوافل 100 پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کا کل وزن کوئی نہ نکلے، وہ روئی کی طرح ہی ہو، بس بوریاں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں لیکن ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ غارت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔